بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ کل تو ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ سیرت آپ کے لیے خود پڑھنا ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے خود کیوں ضروری ہے اس کا پڑھنا، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ جب تک آپ سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو دین کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دین کا مزاج سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہی چیز عوام کو کیسے پڑھائیں۔ دیکھیں، عوام کی دینی رہنمائی کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ عام آدمی عوام کی دینی رہنمائی ایک محدود حد تک تو کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز میں ظاہر مسائل وغیرہ میں وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا سسٹم ہے، تو تبلیغی جماعت کا ایک مخصوص نصاب ہے، فضائل اعمال 6 نمبر۔ تو تبلیغی جماعت کے بزرگوں کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ ہدایات ہوتی ہیں، بڑی سخت قسم کی، کہ بھئی آپ نے مسائل نہیں بتانے۔ ایسا ہی ہے نا، تو تبلیغی حضرات یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم فضائل کی بات کرنے والے ہیں، باقی مسائل علماء سے سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر باقاعدہ علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت باقاعدہ ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ ہر تبلیغی جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ علم کی، علماء کی، اہل علم کی فضیلت ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی یہ مطلب بظاہر نظر آنے میں بہت سادہ سا کام ہے، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ 20 فتنوں کا حل ہے اس جملے کے اندر۔ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں گے نا تاریخ میں، تو جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد فتنوں کی وہ اس بات سے جنم اس نے لیا ہے کہ کوئی غیر عالم شخص اٹھا اور اس نے جناب دین کے مسائل لوگوں کو سکھانا شروع کر دی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں انجینئر ہو یا غامدی ہو یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو پہلے آئے، ماضی میں ہیں یا ابھی موجود ہیں یا مستقبل میں آئیں گے، بنیادی طور پر ان کی جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کو پورا پراپر جیسے سیکھنا چاہیے سیکھتے نہیں ہیں، اور سیکھے بغیر اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ علماء سے جڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے، آپ کے لیے تو شریعہ میں چلے جائیں، عام کسی مدرسے میں چلے جائیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے سروزہ لگایا تو وہاں پہ ہمارے دل میں ہمیں پتہ چلا کہ علماء کی تو اتنی فضیلت ہے تو ہم درس نظامی پڑھنے آ گئے۔ 20 مثالیں، ہزاروں مثالیں اس کی آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو دین سکھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو جب کل ہم نے یہ بات کی کہ بھائی اگر عالم نے دین سیرت نہ پڑھی ہو تو اس کو دین کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، تو اگر کوئی ایک عام آدمی ہے اس نے سیرت نہیں پڑھی ہوئی تو اس کو دین کا مزاج کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یعنی عالم نے تو چلو پھر قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، فقہ پڑھی ہوئی ہے، اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ عام آدمی نے تو ان میں سے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تو اگر اس کو دین کا مزاج نہیں پتہ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیرت کے کورسز ہیں یہ علماء کو کروانے چاہیے۔ یعنی آپ علماء کو یہ چیز سکھائیں اور علماء جا کے عوام کو سکھائیں۔ جو درس نظامی جس نے پڑھا ہوا پراپر طریقے سے اس کو بتائیں کہ سیرت اس طرح پڑھائی جاتی ہے، وہ جا کے لوگوں کو سیرت پڑھائیں۔ عوام کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ لوگوں کو سیرت پڑھانا شروع کر دیں، تو یہ مطلب ویسے تو دین کی خدمت ہے اور ایک اچھا جذبہ اور ایک اچھی نیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر 3 مہینے میں کسی نے سیرت پڑھی ہے، 6 مہینے میں پڑھی ہے، 1 سال میں سیرت پڑھی ہے، اور وہ جا کے سیرت پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کتنی چیزیں ایڈ کرے گا اس میں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل جو میں نے تفصیل بتائی تھی نا کہ جو آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا تھا کہ ایک عالم ہے، وہ کسی خاص زبان کا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اس کی باتوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ تو جب عالم پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو ایک عام آدمی پہ کتنی اثر انداز ہوں گی؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی کچھ دنوں میں جو ہے نا وہ مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ ابھی تو نہیں بنے گا، یعنی آپ نے ابھی اس کو اتھارٹی دے دی کہ بھائی آپ سیرت پڑھانا شروع کر دیں، اب اس نے پڑھانا شروع کیا، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال،
10 سال میں اس کے اچھے خاصے شاگرد ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ 10 سال میں اس کے اچھے خاصے شاگرد ہو جائیں گے. اگر ہر سال اس کے 50 شاگرد بھی تیار ہوتے ہیں تو 10 سال میں اچھے خاصے شاگرد اس کے تیار ہو جائیں گے. اب جب اس کے ارد گرد اتنا جمع غفیر لگ جائے گا عام لوگوں کا، اور وہ خود بھی باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی کوئی ایک نئی سوچ متعارف کروا دے گا. جس کو علماء کہہ رہے ہوں گے حلال ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہوگا حرام ہے. جس کو علماء کہہ رہے ہوں گے حرام ہے، وہ کہہ رہا ہوگا حلال ہے. عوام کے لیے اس لیے ضروری یہ ہے کہ عوام کو اگر سیرت سکھانی ہے علماء سکھائیں. وجہ اس کی ہے کہ علماء جو بھی عالم سکھائے گا اس کا کوئی استاد بھی ہوگا، وہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا بھی ہوگا. اس کو اگر کہیں کوئی اشکال ہوگا وہ جا کے اپنے استاد سے پوچھ لے گا، کسی دارالافتاء سے فتویٰ لے لے گا. اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے گا اس کے اساتذہ اس کو پکڑ لیں گے کہ بھئی تم یہ بات غلط بیان کر رہے ہو. تو ایک فاضل کو، ایک عالم کو سمجھانے کے اور اس کو سمجھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایک عام آدمی کے، کہ اس کی سوئی اگر کسی جگہ اٹک جاتی ہے نا پھر اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بار بار کے تجربات ہیں، آپ لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، اور میں بہت زیادہ اس چیز کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک پوائنٹ کے طور پر، ایک نقطے کے طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عوام کو جب آپ دین سکھانے کی اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ انگلی پکڑائیں گے، وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تبلیغی جماعت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جتنی حد پابندی لگائی گئی وہ اسی میں رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے کوئی تھوڑا بہت دین سیکھ لیا کہیں سے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ابھی بیان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا ابھی اللہ کا فضل ہے چھوٹی موٹی حدیثیں بھی بنا لیتے، ابھی الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، چھوٹی موٹی حدیثیں بھی بنا لیتے. تو اب جو اس کو اللہ کا فضل سمجھے کہ چھوٹی موٹی حدیثیں بنا لیتا ہوں، تو پھر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سیرت سیکھیں، سکھائیں، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر عوام سیکھیں گے اور عوام اس کو سکھائیں گے. اور جب عوام سیکھیں گے سئلوا، وہ کیا ہے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. پھر لوگ آپ سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے، پھر لوگ اپنے اس سیرت کے استاد سے مسئلہ پوچھیں گے جس نے 3 مہینے میں 6 مہینے میں سیرت کا کورس کیا ہے. اور آپ کہیں گے کہ لوگ علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے اور 6 مہینے والے اسکالر سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو غلطی تو آپ کی ہے نا، آپ نے یہ میدان خالی کیوں چھوڑا؟ آپ نے یہ میدان خالی کیوں چھوڑا؟ آپ کے پاس جب اتنا علم ہے تو یہ علم کیا قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟ اس کا فائدہ پہنچائے نا انسانیت کو. تو اس لیے علماء کا سیرت سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے. اور دوسرا، سیرت کے حلقے قائم کرنے میں آپ یعنی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا عنوان ایسا ہے کہ اس میں سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی بریلوی اس طرح کی کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو آپ نے سیرت پڑھانی ہے، اور پھر جب آپ سیرت دروس و عبر کے ساتھ پڑھائیں گے اور اچھے طریقے سے پڑھائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. آپ سیرت کورس کیسے کیسے کروا سکتے ہیں اس پہ ہم آتے ہیں. پہلے میں آپ کو، ہم نے جو سیرت کورس شروع کیا ہے اس کی ایک تعارفی ویڈیو ہم نے بنائی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ. یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ اس سیرت کورس میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور کچھ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ بھی میں آپ کو PDF میں یہاں دکھاتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم اس پر آئیں گے مختلف جو طریقے ہیں سیرت کورس عوام میں کروانے کے، کہ آپ ابھی سے اگر شروع کرنا چاہیں تو کیسے شروع کر سکتے ہیں. تو آپ ابھی سے بھی شروع کر سکتے ہیں، دورہ حدیث کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، آن لائن بھی شروع کر سکتے ہیں. وہ ساری تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن پہلے یہ جو ہمارا سیرت کا کورس ہے اس کی تھوڑی، جب تک ہم سیرت سے دور رہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اپنے حالات کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے. بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ ہم پٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور بھی کئی علماء سے ڈسکس کیا، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کو ہم اپنے چینل سے بھی پروموٹ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتاتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے، مرتب طریقے سے، اتھینٹک اور ریفرنس کے ساتھ ہر چیز ویڈیو کی فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہو. یہ جو سیرت پہ جس انداز سے یہ کورس کیا جا رہا ہے، میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، بہت پڑھا، بہت زیادہ مختلف چینلز کا وزٹ کیا. اس طریقے سے کمپریہنسو کورس سیرت پر مجھے یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ملا کہ ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ
والسلام کی پوری بایوگرافی، آپ کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، اس پورے کو ہم شروع سے لے کر آخر تک اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے کس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں، آپ نے بکریاں کیوں چرائیں، بچوں کے لیے اس میں کیا درس ہے، والدین کے لیے اس میں کیا میسج ہے، ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس پر ہم بہت تفصیل سے اس میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پر میں مفتی طارق مسعود صاحب کے جتنے فالوورز ہیں ان کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ہم نے ایک بہت ہی اہم کورس شروع کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بایوگرافی، آپ کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، اس پورے کو ہم شروع سے لے کر آخر تک اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سیرت کورس کے اندر ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کا خیال رکھا ہے اور رکھ رہے ہیں جو عام طور سے سیرت پر کورسز ہوتے ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں بعض اوقات ان میں جمع نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے وہ واقعات ذکر کریں جو اتھینٹک ہوں، مستند ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے بحیرہ رائب سے ملاقات کا اور اس میں ابو بکر اور بلال کا جو تذکرہ ہے، اس پر بھی سیرت نگاروں نے، محدثین نے یہی بات لکھی ہے کہ بھائی یہ جو ابو بکر اور بلال والی بات ہے یہ اس میں مدرج ہے، کسی اور روایت سے آ گئی ہے، یہ اس روایت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ابو بکر اور بلال کے علاوہ جتنی پوری روایت، جو پورا واقعہ، پوری تفصیل ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا اس ادراج والے حصے کی وجہ سے پوری روایت کو غلط قرار دینا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، اور محدثین بہت سی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ مدرج حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ جو حصہ ہے یہ دوسری روایت سے آیا، یہ ٹھیک نہیں، اور جو اس کا اصل حصہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق دوسری حدیثوں میں بھی کیا جاتا ہے، یہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب واقعہ بیان کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کا ریفرنس اسکرین پر لکھا ہوا آ جائے کہ سیرت کا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، یا سیرت ابن ہشام کے اندر ہے، یا علامہ ذہبی نے ذکر کیا ہے، یا کس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور مقام ابراہیم بنیادی طور پر وہ پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ ابو وہب مخزومی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ماموں ہیں، ابو وہب مخزومی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی چوری، زنا، ڈکیتی، کسی قسم کا حرام پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم حوالہ دیتے وقت، ریفرنس دیتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ حوالہ بھی جو اس کا فرسٹ سورس ہے، جو اولین ماخذ ہے، اس کا دیا جائے۔ اردو کی کتب کا یہ جو ثانوی ماخذ کہلاتے ہیں اس کا حوالہ ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم دیں، جو اس کا سب سے پہلا ماخذ ہے سیرت کی کتابوں سے، اس سے ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ احمد کا جو ترجمہ ہے، جو مفہوم ہے نا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی النبی والسلام، اس طرح کا کوئی نام ہے، بہت بہترین کتاب انہوں نے، فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی، بہت ہی شاندار کتاب ہے ان کی، درود شریف کی اہمیت اور اس کے حوالے سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو دو نام ہیں اس میں فرق ذکر کیا کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے۔ دوسری کوشش ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے کس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں، آپ نے بکریاں کیوں چرائیں، بچوں کے لیے اس میں کیا درس ہے، والدین کے لیے اس میں کیا میسج ہے، ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس پر ہم بہت تفصیل سے اس میں بات کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہم اس سے دروس، یہ جو لیسنز ہمیں اس سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، جو میسیجز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے، قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے سیرت کورس میں پڑھی جا رہی ہے وہ اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور اس کا حوالہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، وہ بھی بکریاں چراتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچپنے کی عمر میں 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں آپ بکریاں چراتے تھے، جو اس میں بہت بنیادی اور پہلا سبق ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کا کوئی کام اگر آپ کے ذمہ لگتا ہے کہ بھائی گھر کا یہ کام آپ نے کرنا ہے تو انسان اس کو خوشی سے کرے۔ ایک بہت اہم سبق جو علماء نے لکھا ہے کہ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر پلاننگ، منصوبہ بندی کی بڑی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اس کو یہ تلاش ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کل بکریاں میں کہاں چراؤں، کہاں پہ مجھے سبزہ ملے گا، کہاں میں بکریوں کو چراؤں گا تو وہاں اچھا اس کو کوئی چارہ کھانے کو ملے گا۔ وہ اس کے لیے مختلف جگہیں تلاش کرتا ہے، پلان کرتا ہے کہ بھئی 10 دن یہاں کھلاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سردیوں میں سرد علاقوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں پھر اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا مثال کے طور پر کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو وہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی، اس کا حوالہ لکھا ہوا آئے گا۔ اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اسی طرح ظاہر ہے جب ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں۔ عام طور سے اگر آپ اس کو بیان کر رہے ہو تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی یہ اصل میں پروننسیشن کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ تو ہم جتنے مشکل الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اسکرین پہ لکھ کر شو بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ لفظ بولا جا رہا ہے، اور مشکل الفاظ کی ساتھ ساتھ تشریح بھی اسکرین پر شو کی جا رہی ہوتی ہے۔ بلکہ حتیم کا جو حصہ ہے، حتیم جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے گولائی میں کوشش کروں گا اس کی تصویر بھی لگا دوں۔ حتیم کا جو حصہ ہے تقریباً 7 گز، اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، یہ بھی بیت اللہ کا اصل میں حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے مقامات کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے شام کا سفر کیا، تو اور شام کے اندر بصرہ کا علاقہ تھا جہاں آپ نے سفر کیا، تو بھائی شام کہاں پر ہے، بصرہ کہاں پر ہے، تو وہ ہم نقشے میں اینیمیشن کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے، شام کے سفر پر۔ شام کے جنوب میں ایک علاقہ ہے، ایک شہر کہہ لیں، علاقہ کہہ لیں، اس کا نام تھا بصرہ۔ بصرہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا۔ ایک بصرہ ہے جو عراق میں ہے، وہ الگ شہر ہے۔ یہ بصرہ ہے، یہ شام کا شہر ہے۔ شام کے جنوب میں، یعنی جزیرۃ العرب کے تو شمال میں ہے، لیکن اگر آپ شام کو لیں گے تو شام کے جنوب کے اندر یہ ایک شہر ہے بصرہ نامی۔ آج یہ ایک لائبریری کی شکل میں آپ اگر مکہ مکرمہ جائیں، ہم کوشش کریں گے اس کی تصویر بھی یہاں پر لگا دیں، تو اس پر ابھی بھی ایک کتبہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ۔ یہ جو مکتبۃ مکہ المکرمہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ اسی طرح ہم نے رحلۃ الشتاء والصیف پڑھا کہ بھئی ایک سفر سردی میں ہوتا تھا، ایک سفر گرمی میں ہوتا تھا۔ تو سردی میں کون سا سفر ہوتا تھا، شام کا سفر کیسے ہوتا تھا، حبشہ کا سفر کیسے ہوتا تھا، یمن کا کیسے ہوتا تھا، عراق کا کیسے ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں اینیمیشن کے ذریعے ہم میپ پہ بتا رہے ہوتے ہیں، میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو نقشے کے اندر، میپ کے اندر ویژولائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اینیمیشن کے ساتھ اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاشم نے معاہدہ کیا شام کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے تجارت کریں گے، اور تاکہ آپ ہمیں ہر لحاظ سے سیکورٹی فراہم کریں، ہمیں یہاں مارکیٹ فراہم کریں، منڈی فراہم کریں، ہم یہاں بزنس کریں گے۔ اسی طرح ہاشم کے بھائی تھے عبد شمس، عبد شمس نے معاہدہ کر لیا حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے۔ اسی طرح ہاشم کے دوسرے بھائی تھے نوفل بن عبد مناف، انہوں نے عراق کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مطلب ہاشم کے روایات میں آتا ہے کہ سب سے بڑے بھائی تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا، انہوں نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم یمن میں آ کے کاروبار کریں گے۔ اس طریقے سے ان کے قافلے، یعنی سردیوں میں جو قافلے جاتے تھے وہ یمن، حبشہ اور عراق کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے قریش کے، اور سردیوں میں گرمیوں میں یہ قافلے شام کی طرف جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر سبق کے نوٹس بھی بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سبق اگر ہم ختم ہو جاتا ہے اس کی ہم ایک PDF شیئر کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہوتے ہیں اس کورس میں، کہ بھائی اس کورس میں آج کے سبق میں ہم نے یہ 20 پوائنٹ پڑھے، تو اگر وہ 20 پوائنٹ آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو ایک لیسن ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر اسی کی آپ کوئی پریزنٹیشن بنانا چاہیں، ان نوٹس کی آپ پریزنٹیشن بنا لیں، تو اس کا مطلب وہ پورا کورس، وہ پورا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو مختلف پہلو ہیں سیرت کے،
کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے، مرتب طریقے سے، اتھینٹک اور ریفرنس کے ساتھ ہر چیز ویڈیو کی فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہو. یہ جو سیرت پہ جس انداز سے یہ کورس کیا جا رہا ہے، میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، بہت پڑھا، بہت زیادہ مختلف چینلز کا وزٹ کیا. اس طریقے سے کمپریہنسو کورس سیرت پر مجھے یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ملا، اور اس پر ہماری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے. 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے ہفتے میں، اتوار کے دن رات کو 10 بجے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی رشید آفیشیل، اس پر اس کی کلاس لائیو ہوتی ہے. ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، لیکن اس پہ جو محنت ہے وہ پورا ہفتہ مسلسل ہماری پوری ٹیم اس پہ محنت کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب اینیمیشن اس میں لگ رہی ہے، اس میں ریفرنسز لگ رہے ہیں، اس میں آیات، حوالے، وہ ساری چیزیں مجھے بار بار چیک کرنی پڑتی ہیں. وہ سارے ریفرنسز نکال کے مجھے ان کو بھیجنے پڑتے ہیں، پھر وہ مجھے ری چیک کرواتے ہیں. بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ ہم پٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی یہ ڈسکس کیا اور بھی کئی علماء سے ڈسکس کیا، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کو تو ہم اپنے چینل سے بھی پروموٹ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتاتے ہیں. تو اگر آپ اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایک تو اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ جائیں، مفتی رشید آفیشیل آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ جائے گا، اور آپ اس پر روزانہ یعنی ہر اتوار کو رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے ایک کلاس لائیو ہوگی، آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور باقاعدہ اگر آپ اس میں رجسٹریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن میں یہ ہے کہ ہم اس کے الگ واٹس ایپ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس واٹس ایپ گروپ میں ہم نوٹس بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سوال جواب بھی چلتا رہتا ہے. تو اس کے لیے ایک نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم چلا دیں گے کہ یہ نمبر ہے، آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. تو اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں، ہمارے ایڈمن ہیں سعد بھائی، انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیں گے. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، +92-327-2384-305. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 0327-2384-305. اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ شروع میں +92 لگا دیں گے. تو یہ ایک اہم کورس ہونے جا رہا ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی چاہتے ہیں، ہم بہت ساری پریشانیوں سے تنگ بھی ہیں، معاشرے کی اصلاح بھی چاہتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، اور اپنے پیغمبر کی زندگی کو ہم نہیں پڑھتے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. تو جب تک ہم سیرت سے دور رہیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اپنے حالات کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے. جتنا جلد، میں ہمیشہ جب میں یہ کورس کروا رہا ہوں، ہر کلاس کے شروع میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو ایک ویڈیو کے طور پہ نہ دیکھیں، آپ اس کو سمجھیں کہ بھائی ایک بہت بڑا ایک انقلابی کام ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ دوست مل کے دیکھیں، گھر والے مل کے دیکھیں، بچوں کو بٹھائیں، خود کاپی پین لے کے اس کے نوٹس بنائیں. جتنا آپ اس کو محنت سے دیکھیں گے اور بار بار سنیں گے، یہ چیز دل میں اترتی چلی جائے گی. اور جتنا جلدی مسلمانوں میں سیرت کا پیغام پھیل جائے، جتنا جلدی مسلمانوں میں سیرت کا یہ سبق عام ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اتنا جلدی اللہ مسلمانوں کے حالات تبدیل کر سکتا ہے. تو کر دے گا اللہ تعالیٰ، یقیناً حالات تبدیل کرے گا. اس لیے کہ پہلے بھی جو اللہ نے حالات تبدیل کیے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سسٹم کے ذریعے، جو اللہ نے حضور کو جو سسٹم دیا، آپ نے اس کی دنیا میں تنفیذ کی، اور اس سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کاموں کو آپ آگے لے کے چلے ہیں. تو یہ میری اگین آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کورس کو مس نہ کریں، اور یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور ہفتے میں آپ نے صرف اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو بھرپور وقت دیں گے. جزاکم اللہ خیرا. تو بات کی نا کہ اس میں ہم نے نوٹس دیے ہوئے ہیں، ہر سبق کے نوٹس تیار کیے ہیں اس میں PDF میں. وہ کہاں پر ہیں؟ ہاں، یہ اس کے نوٹس ہیں. یہ بھی میں آپ کو اس کا ایک ویسے دکھا دیتا ہوں کہ نوٹس ہم نے کس طرح کے تیار. جیسے مثال کے طور پر سبق نمبر 9 ہے نا، ہر سبق کے ہم نے نوٹس اس طرح بنائے کہ اس کا خلاصہ پورے سبق کا اس میں آ جائے. کہ اس سبق میں مثلا یہ اس کا عنوان آ گیا کہ سبق نمبر 9 کا عنوان یہ ہے. یہ QR کوڈ دیا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی یہ سبق YouTube پہ سننا چاہے اس کو اسکین کر لے. یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے کہ کوئی اگر اس کو لنک کے ذریعے کلک کرے گا تو یہ سبق نمبر 9 جا کے کھل جائے گا. تو ہر نوٹس کے اندر اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے. ساتھ پھر یہ اس کے نوٹس ہیں کہ یہ جو کلاس ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. مثلا حضور علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھی بھی آ رہی ہیں. تو جتنی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تقریباً ساری اہم چیزیں اس کے اندر
پوائنٹس کی شکل میں. اب اس میں 16 پوائنٹس ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو یعنی ضبط کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, یا اپنے پاس لکھنا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہے. دوسرا فائدہ اس نوٹس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر یہ کورس کرواتے ہیں تو انہی نوٹس کو, یہ جو 16 پوائنٹ ہے نا, آپ 16 سلائڈز بنا لیں, اس کی پریزنٹیشن بنائیں پاور پوائنٹ میں, ایک عنوان دے دیں جو اوپر ہم نے عنوان دیا ہوا ہے, اور یہ 16 پوائنٹس آپ 16 سلائڈز میں ڈال دیں, اور پہلے سے آپ سبق کی تیاری کر کے رکھیں. اور پریزنٹیشن میں آپ صرف اتنی چیز پیش کریں. اب جب مثال کے طور پر یہ 13 نمبر پوائنٹ ہے مثال کے طور پر, کہ ان دونوں اقوال میں اس طرح بھی تطبیق کی جاتی ہے کہ بصرہ نامی جگہ پر موجود کلیسا میں ممکن ہے کسی اور راہب سے ملاقات ہوئی ہو, تو آپ کو پورا پس منظر میں ساری ڈیٹیل پتہ ہوگی کہ یہ کیا بات ہے. تو لکھا ہوا تو اتنا ہوگا, لیکن آپ پورا تفصیل سے اس کو عوام کے سامنے یا جہاں بھی آپ یہ لیکچر دے رہے ہیں بیان کر سکیں گے. تو اس طرح ہر سبق کا کہ باقاعدہ نوٹس. اور ایک کام ہم نے پھر بعد میں یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کے کوئزز بھی بنائے ہیں. ہر سبق کے ہم نے کوئز بنائے اور گوگل فارم پہ رکھے کہ بھائی آپ اگر یہ سبق سن لیتے ہیں تو سبق سننے کے بعد آپ یہ کریں کہ مثلا یہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے سبق نمبر 12 کا یہ کوئز ہے. سبق نمبر 12 آپ نے سنا, اب یہاں پہ 10 سوالات ہیں. بیت اللہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی, یہ 3 آپشن دیے ہوئے. نیک کام کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, تعمیر کعبہ کے وقت کس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا, اگر کسی مستحب کام سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, کیا پہچان ہونی چاہیے, کیا حتیم کا کچھ حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے, کسی پوزیشن کے لیے سلیکشن کرتے وقت سیرت کا اہم پیغام بتائیے, بیت اللہ کی تیسری تعمیر کس کے ہاتھ سے ہوئی. اب یہ اس کے یعنی ایک سبق بھی وہ سن لیں, پھر اس کے پاس نوٹس بھی ہوں, پھر اس کے بعد یہ جیسے ہی وہ سبمٹ کرے گا نا تو اس کے پاس اس کا اسکور بھی آ جائے گا. مثلا کوئی بھی ہم یہاں پہ ویسے ہی کر لیتے ہیں جلدی تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس سے بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی میں نے اس کو کتنا سیکھا ہے, میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یا آپ نے کوئی بھی لگایا اس کے جوابات, یہ میں ویسے ہی رینڈملی بغیر دیکھے کر رہا ہوں کہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن سمجھانے کے لیے. یا آپ نے اس کو سبمٹ کیا, یہاں ادھر آ گیا ویو اسکور, اسکور پہ آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو 10 میں سے 1 نمبر ملے. سمجھ آ رہی بات. یہ یہاں پہ 10 سوال آپ یہ بھی بتائے گا کہ غلط جواب آپ نے دیا, اور یہ بھی بتائے گا کہ صحیح جواب کیا ہے. سمجھ آ رہی بات. یہ غلط جواب بتا رہا ہے, یہاں پہ صحیح جواب آ رہا ہے. تو اس طرح ہر سبق کے نوٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور ہر سبق کے کوئزز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ مختصر تعارف ہے اس کورس کا جو ہم یہ سیرت پہ کورس کروا رہے ہیں. اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پہ جو محنت ہوتی ہے, اس پہ جو کام ہوتا ہے. اور جیسے میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا کہ سیرت پر اس طرح کا کورس دنیا کی کسی بھی زبان میں موجود نہیں ہے, نہ عربی میں, نہ انگریزی میں, نہ اردو میں. یعنی ان خصوصیات کا جامع کورس جس میں ریفرنسز بھی ہوں, جغرافیائی نقشے بھی ہوں, اینیمیشن بھی ہو, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی, حدیث کا حوالہ بھی, پھر دروس و عبر بھی, پھر یہ جو ساری چیزیں جو خصوصیات اس میں بتائی گئی ہیں. اب اگلا مرحلہ کہ آپ حضرات سیرت کورس کیسے شروع کروائیں. تو اب سیرت کورس شروع کروانے کے لیے آپ کے پاس کئی آپشن ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا جو آغاز کرنا چاہیے نا وہ کسی واٹس ایپ گروپ سے کرنا چاہیے. اس لیے کہ گراؤنڈ پہ جا کے آپ مثال کے طور پہ جاتے ہیں, آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ سیرت کورس کروانا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کو اجازت دے گا یا نہیں دے گا. سمجھ آ رہی بات. ہر آدمی کے پاس یہ موقع دستیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ہر آدمی کے سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یار ان کو میں جمع کر کے ان کا واٹس ایپ گروپ بنا کے اگر ان کو سیرت سکھاؤں گا تو کم از کم یہ سیکھنا شروع کر دیں گے. اس کا طریقہ ہم نے کیا نکالا ہے؟ اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے, اور یہ سمجھیں پہلا مرحلہ ہے تدریجاً آگے بڑھنے کا. یہ بھی سیرت کا درس ہے نا کہ آپ جو بھی کام کریں تدریجاً آگے بڑھیں. اس کا پہلا مرحلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ ترغیب دیتے ہیں اپنے فضلاء کو, علماء کو. جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام علماء کے ذریعے سے ہو. تو اگر وہ آپ کے ساتھ عوام جڑے گی نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ فتنہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی عام آدمی کی مرید بن جائے گی جو عالم نہیں ہے,
وہ اس کے ساتھ جب جڑے گی تو پھر اس میں فتنے کا اندیشہ بہرحال موجود ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے دین کے ساتھ جڑنا. علماء کے ساتھ امت کو، عوام کو جوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ جب علماء سے جوڑتے ہیں تو دین سے جوڑتے ہیں، اور جب آپ علماء سے کاٹتے ہیں تو آپ دین سے کاٹتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ سے جوڑنا مقصد نہیں ہے، نہ اپنی ذات سے جوڑنا مقصد ہے، مقصد دین سے جوڑنا ہے. اس کے لیے ذریعہ علماء ہے، پل جو ہے نا وہ علماء ہے. پہلے مرحلے میں آپ حضرات یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی کورس کروائیں، یہ تو اصولی کوئی بھی کورس ہو، آپ درس قرآن کا کوئی کروائیں، درس سیرت ہو، کوئی بھی کورس کروائیں، تو اس کی تشہیر کے لیے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کریں. سمجھ آ رہی بات؟ ہمارے لوگ بعض اوقات اخلاص اور ریاکاری میں فرق نہیں سمجھ پاتے. اگر یہی ریاکاری ہے تو پھر تو یہ میری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میں نے آپ کو یہاں بٹھا کے اپنی ویڈیو دکھائی، یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے. تو ریاکاری اور اخلاص میں فرق سمجھنا چاہیے، اور ایک عالم کو اگر یہ نہیں پتا کہ اخلاص اور ریاکاری میں کیا فرق ہوتا ہے تو پھر باقی کسی کو کیا پتا ہوگا. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیت درست رکھیں، فیما بینک و بین اللہ، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور بار بار تجدید نیت بھی کرتے رہیں. لیکن اخلاص کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کام کو چھپانا شروع کر دیں. بھائی مثال کے طور پر جو مصنفین ہیں، مثال کے طور پر صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی، تو وہ صاحب ہدایہ کیا چاہیں گے کہ اس کو کوئی پڑھے یا کمرے الماری میں لاک کر کے رکھیں؟ صاحب ہدایہ کیا چاہیں گے؟ بولیں امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو کیوں لکھی ہے؟ اسی لیے لکھی ہے نا کہ صحیح بخاری کو لوگ پڑھیں. جتنے مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں اسی مقصد کے لیے لکھی ہیں. تو اگر یہی ریاکاری کی تعریف ہے پھر تو ہر مصنف ریاکار ہے. اس لیے کہ جس نے کتاب لکھی ہوگی اس نے جا کے لوگوں کو بتایا بھی ہوگا. امام بخاری نے اپنی کتاب کی اہمیت لوگوں کو بتائی ہے کہ میری کتاب کی یہ اہمیت ہے. امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں بتایا کہ میری کتاب کی یہ اہمیت ہے. صاحب ہدایہ نے مقدمے میں بتایا کہ میری کتاب کی یہ اہمیت ہے. تو پھر تو معاذ اللہ یہ سارے ریاکار ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو کام کریں اس کی تشہیر کریں اور ہر جائز طریقے سے تشہیر کریں. آپ واٹس ایپ میسج کے ذریعے کسی کو بتا سکتے ہیں، آپ کوئی پمفلیٹ چھاپ کے کہیں لگا سکتے ہیں قانونی جائز طریقے سے، نہیں کسی کے گھر پہ جا کے دروازے پہ جا کے پوسٹر لگا کے آ جائیں. جو جائز طریقہ ہے کہیں پہ تشہیر کرنے کا. آپ فیس بک کے ذریعے سپانسر کروا سکتے ہیں، فیس بک کو کچھ پیسے دے کے اس کو سپانسر کروا دیا. ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، جیسے تبلیغی حضرات گشت کرتے ہیں. گشت کیا ہے؟ یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے. گشت کیا ہے؟ یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی مسجد میں جماعت آئی ہوئی، آپ آ جائیں بات سنیں. تو آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا کریں گے؟ کیونکہ ڈانس پارٹی میں شریک ہو جائیں. آپ جب ان کو میسج کریں گے یا فیس بک پہ سپانسر کریں گے، اپنی پوسٹ ان کو دکھائیں گے، تو آپ بھی ان کو یہی کہیں گے کہ بھائی سیرت کا کورس شروع ہو رہا ہے اس کو جوائن کریں. یہی کہیں گے نا. تو گشت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ فزیکل گشت ہے یا آن لائن گشت ہے کہ آپ ان کے پاس جا جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام کریں. تو تشہیر کا کوئی جائز طریقہ چھوڑے نہیں. اور یہ چیز ہم نے مفتی ابواللبابہ صاحب دامت برکاتہم سے سیکھی ہے. ظاہر استاد جی کے ساتھ جب میں رہا ہوں تو قرآنی عربی کا کورس جب مفتی صاحب نے شروع کروایا نا، تو مفتی صاحب ہر شہر میں جا کے علماء کو باقاعدہ سکھاتے تھے کہ قرآنی عربی. اب دیکھیں یہ قرآنی عربی کا کورس اگر آپ دیکھیں عوام کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن مفتی صاحب کا سارا فوکس اس پہ تھا کہ علماء کو سکھائیں. اگر یہ عوام کو سکھا دیا اور عوام نے سکھانا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے حد بندی کرنا کہ وہ پھر کنٹرول میں رہیں اور اس حد سے آگے نہ نکلیں جیسے تبلیغی جماعت نے کی ہے. ایسی حد بندی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مفتی صاحب بھی یہی کرتے تھے. اس زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھے، تو اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات چلواتے تھے، لوگوں کو میسیجز کرتے تھے، خود جا کے ملتے تھے، فون کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتاتے تھے کہ بھائی آپ نے اگر مسجد میں درس قرآن دینا ہے نا، آپ امام ہیں مسجد میں، تو آپ نے آج رات کیا درس قرآن دینا ہے، آپ مسجد میں ایک وائٹ بورڈ لگا دیں یا بلیک بورڈ لگا دیں، جو بھی ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اس پر لکھ دیں کہ آج عشاء کے بعد جو درس قرآن ہوگا اس کا مرکزی عنوان یہ ہوگا، اس کے ذیلی عنوانات یہ 3 ہوں گے. جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا وہ آپ کا اشتہار دیکھتا رہے گا کہ آج عشاء کے بعد مسجد میں یہ درس قرآن ہوگا. تو پبلسٹی بھی ہوگی. پبلسٹی کا مقصد لوگ قرآن سے جوڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ جب کوئی بھی کورس کروائیں اس کی تشہیر کریں جائز طریقے سے، لیکن اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کو تنگ نہ کریں. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ نہیں کہ ایک چیز آپ 10 بار لوگوں کو بھیج رہے ہیں.
ایک واٹس ایپ نمبر آپ کو مل گیا، اب آپ اسی پہ بھیجے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی کو کتنا مسلمان کریں گے؟ ایک ہی دفعہ ختنہ ہوتا ہے، بار بار آپ اس کو ختنہ کریں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا، پھر تو اتنا تو نہیں آپ بار بار کر سکتے. تو ایک دفعہ بھیج دیں. آپ کو لگتا ہے 2 دفعہ بھیجنا ہے، 2 دفعہ بھیج دیں، لیکن خصوصاً مصروف لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو بار بار تنگ نہ کریں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مصروف آدمی ایسے میسیجز کو ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے، چاہے وہ جو میسیج کرنے والا خود کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی میسیج کسی کو کریں گے، وہ واٹس ایپ میں ایک آپشن آتا ہے نا آرکائیو کا، کہ اس کو آرکائیو کیا، اوپر ڈال دیا، وہ میسیج آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. تو اگر آپ ہفتے میں 1.5 ہفتے میں کوئی ایک میسیج کریں گے تو وہ پڑھ لے گا. لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے یوٹیوب کا لنک بھیج رہے ہیں، فیس بک کا لنک بھیج رہے ہیں، یہ دیکھیں فلاں دیکھیں، پھر وہ دیکھے گا نہیں. تو اس کے اندر بھی حکمت ایک ہے، آپ کا کوئی بے تکلف دوست ہے، اس کے ساتھ آپ شیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کس گروپ میں نے بھیجنا ہے، کس میں نہیں. پتہ چلے آپ کسی گروپ میں بھیجیں، آپ کو گروپ سے ہی نکال دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کا گروپ ہے بھی یا نہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. دوسرا کام جو میں کہہ رہا ہوں کہ آن لائن آپ یہ کیسے شروع کر سکتے ہیں. آن لائن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے نوٹس ہیں نا، ہم علماء جو فضلاء ساتھی ہیں، علماء ساتھی ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹس سارے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ آپ رکھیں. آپ ایک اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں اپنے سرکل کا، جو آپ کے دوست احباب ہیں، محلے کے لوگ ہیں، آپ ان کو کہیں بھائی سیرت کا ایک اہم کورس شروع ہو رہا ہے اور آپ سب نے اس کو جوائن کرنا ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور ہفتے میں ہم آپ کو ایک سبق سنوائیں گے. اور سبق سنوانے کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو یوٹیوب کا لنک بھیجیں کہ یہ سبق نمبر 1 سنیں، اور سننے کے بعد واٹس ایپ گروپ میں ہر ساتھی اطلاع کرے کہ میں نے یہ سبق سن لیا ہے. اور سبق کا لنک شیئر کرنے کے 2-3 گھنٹے بعد اس سبق کے نوٹس PDF میں اس گروپ میں بھیج دیں. سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر جب سب ساتھی بتا دیں کہ ہم نے سبق سن لیا ہے، یا اکثر ساتھی بتا دیں کہ ہم نے سبق سن لیا ہے، یہ جو کوئزز ہیں یہ سارے لنک بھی ہم آپ کو دے دیں گے. ہر سبق کا کوئز بنا ہوا ہے، یہ لنک بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو کہیں بھائی یہ کوئز کے لنک ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور سبق نمبر 1 آپ کے پاس سارے موجود ہوں گے. ظاہر ہے آپ تو سارے اکٹھے نہیں بھیجیں گے نا. سبق نمبر 1 سنا تو سبق نمبر 1 کا کوئز کا لنک آپ بھیج دیں. اس سے ان کو ایک موٹیویشن ملے گی. 10 اسباق ہو جائیں تو 10 اسباق کا ملا کر ایک اور کوئز بنا لیں. آپ چاہیں تو خود بنا لیں، گوگل فارم پہ رکھ لیں. 10 15 20 اسباق کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے قریب کے لوگ ہیں، آپ ان کو کہیں جمع کر لیں، چائے پلا کے جمع کر کے تھوڑی سی ترغیب دے دیں. مہینے میں 1 دفعہ کی، یعنی کیا محنت ہے اس میں؟ آپ نے لنک کاپی کرنا ہے، بھیجنا ہے، تھوڑا سا ان سے پوچھنا ہے بھائی سنا نہیں سنا، کس نے سنا کس نے نہیں سنا. واٹس ایپ میں پول بنا لیں، ترغیب دیتے رہیں کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے وقتاً فوقتاً. اور اب 10 15 20 25 اسباق اگر وہ سن لیتے ہیں نا شروع کے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ سیرت کورس کے ساتھ بھی جڑنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی جڑنا شروع ہو جائیں گے. کل کو اگر آپ کوئی اور کورس کروانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے میں کوئی 3 روزہ مثال کے طور پر قربانی پہ حج کورس کروا رہے ہیں، قربانی کورس کروا رہے ہیں، عمرہ کورس کروا رہے ہیں، درس قرآن شروع کر رہے ہیں، درس حدیث شروع کر رہے ہیں، مالی معاملات پہ کوئی کورس کروا رہے ہیں، میراث پہ کوئی بھی کورس آپ کروا رہے ہیں، تو یہ لوگ تو آلریڈی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو آپ کے اس کورس میں جو آپ نیا کورس شروع کریں گے، کوئی اور سپورٹ کرے یا نہ کرے، آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. یہ آپ کی سمجھے آپ کی ٹیم بن گئی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ مزید جو چیز ان کو سکھانا چاہیں، کوئی بھی آپ دین کا کوئی کام کرنا چاہیں، آپ ان کو کہیں بھائی ہم ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں. آپ کا اپنا گروپ ہے نا، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو. ظاہر ہے ہم تو نہیں جانتے کہ آپ نے کس کا گروپ بنایا، کون ہے، نا ہم اس گروپ میں موجود ہیں. آپ ہی موجود ہیں اور آپ کے دوست موجود ہیں. خود ہی آپ اس کو چلا رہے ہیں، خود ہی آپ اس کے ایڈمن ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر لوگ آپ کے ساتھ جب جڑیں گے تو پھر آپ کے لیے دین کے کام کی راہیں آسان ہو جائیں گی. دین کا کام کرنا آپ کے لیے معاشرے میں آسان ہو جائے گا. یہ وہ کام ہے جو آپ ابھی سے کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ فارغ ہونے کے بعد عام طور سے ہمارے جو فضلاء ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. جب تک دورہ حدیث نہیں کیا ہوتا نا تو وہ دماغ میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں. اور پھر دورہ حدیث کی درسگاہ میں پہنچ گئے تو الگ ہی ان کا وہ ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے کہ دورہ حدیث میں ہوں میں تو پتہ نہیں میں کوئی اور دنیا کی مخلوق ہوں. لیکن جب دورہ حدیث ختم ہوتا ہے تو ایک دم آسمان سے پھر زمین پہ آتا ہے. پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں.
تو ایک میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اور آپ کو اس کے جو فوائد ہیں نا، یہ آپ سمجھیں ہماری تجربات اور مشاہدات اور ہم نے جو اساتذہ کے ساتھ وقت گزارا، جو صحبت میں رہے، جو کچھ ہے، یہ ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک کام آپ یہ تو شروع کر دیں، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اس کے لیے آپ کو خود موٹیویٹڈ ہونا پڑے گا، کہ خود آپ کے اندر اتنی انرجی ہو کہ آپ کسی بھی مرحلے پہ جا کے ڈی موٹیویٹ نہ ہو کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، ایک آدمی سنے پھر بھی کرنا ہے، 10 آدمی سنے پھر بھی یہ کام کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کیسے کام شروع کریں؟ تو آپ اگر سنجیدہ کام سوشل میڈیا پہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کو سننے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ آپ کوئی پرینک بنائیں، کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائیں، فیملی ویلاگ بنائیں، تو دنیا جان کے لوگ دیکھیں گے اس کو۔ لیکن سنجیدہ کنٹینٹ بنائیں گے، اب اس میں ریفرنسز ہیں، حوالے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، عام آدمی کہاں اس کو دیکھتا ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دیکھتا، یا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یوٹیوب پہ لوگوں کی نفسیات کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر پتہ ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ یوٹیوب کی نفسیات کیا ہیں، فیس بک کی نفسیات کیا ہیں۔ تو تقریباً 11-12 سال ہو گئے اس پہ کام کرتے ہوئے مجھے سوشل میڈیا پہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اختلافی موضوع، یہ آپ نے دیکھا نا ابھی رمضان میں وہ قاری خلیل صاحب کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، آپ جا کے یوٹیوب پہ اس کی ویورشپ دیکھیں، اور کتنے چینل نے وہ ویڈیو اٹھا کے اپنے اپنے چینل پہ لگائی۔ کیا تھا؟ ایک اختلافی موضوع تھا۔ تو اگر ہم صرف یہی کام شروع کر دیں کہ اختلافی موضوع کو لے کے ایک کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں ڈیبیٹ شروع کر دیں، تو یہ ویورشپ بھی اوپر جائے گی۔ ظاہر ہے جب ویورشپ اوپر جائے گی تو پھر مونیٹائزیشن ہو تو پیسہ بھی ملے گا آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ میرا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا یوٹیوب نے، اس سے پیسے نہیں ملتے میرے چینل سے، وہ ویڈیو ڈالی تھی تو وہ چینل ڈی مونیٹائز کر دیا۔ لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ کام کرتے ہوئے آپ کو خود موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، خود آپ میں انرجی ہونی چاہیے کہ یار ایک بندہ سنے، 2 بندے سنیں، 1,00,000 بندے سنیں، میری ولا سے میں نے اپنا کام کرنا ہے، یہ میرا مشن ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، جو سنجیدہ کام ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جو علمی کام ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹائم پاس کریں گے اور یہی مقصد ہے کہ پیسہ مل جائے، یہ وہ ہو جائے، تو وہ وقتی چیز ہوتی ہے، وہ پھر آگے جا کے کوئی خاص اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال تو ایک یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ کام شروع کر دیں، اور ہم آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں آپ لوگوں کا، اور آپ میں سے ہر ایک اس میں یہ کارگزاری شیئر کرے کہ میں نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، اور اس میں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اس میں لوگ ایڈ ہوئے ہیں، اور ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ بھائی ہم ہفتے میں 1 سبق یا ہفتے میں 2 سبق، وہ جیسے آپ کو سہولت ہو، آپ ہفتے میں 1 سبق سنوا سکتے ہیں، آپ ہفتے میں 2 سبق، لیکن 2 سے زیادہ تو بالکل نہ سنوائیں۔ میکسیمم اگر آپ نے ہفتے میں کسی کو سنوانے ہیں 2 سبق، آپ اس واٹس ایپ گروپ میں یہ کارگزاری شیئر کریں کہ ہم نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں 5 لوگ ہیں، ہم نے ان کو یہ ترغیب دی ہے، وہ سن رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی کوئی کارگزاری ہو وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں۔ یعنی ہم وہ گروپ صرف اس لیے بنائیں گے کہ آپ اس میں اپنی کارگزاری شیئر کریں، اور اگر آپ سے اس میں کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ فلاں اس نے یہ بات کی، اس کا کیا مطلب ہے، یا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے، تو آپ اس گروپ میں بھیج دیں کہ اس ویڈیو پہ یہ اعتراض کیا کسی نے، تو اس گروپ میں ہم ہوں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی اس کا یہ جواب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ امیر کون ہے آپ کے؟ آپ حضرات میں سے کون ہے جو اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتا دوں کہ اگر گروپ میں ایڈ ہوں گے تو کام کرنا پڑے گا۔ اتنے گروپ بنے ہوئے ہیں فضول قسم کے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ایڈ کرو، ہمیں ایڈ کرو، پھر جب ہم کہتے ہیں کام کرو، کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے ایسے گروپوں کا؟ مطلب ہم پھر کون دیکھے گا اس گروپ کو؟ آپ کام کریں گے تو ہمیں بھی دلچسپی ہوگی، یار یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی دیکھیں۔ تو کون ہے جو سمجھتا ہے کہ میں شروع کر سکتا ہوں، اور یہی اس کا آن لائن اسی طریقے سے اس کو شروع کرنا ہے؟ کون شروع کر سکتا ہے؟ جو شروع کر سکتے ہیں نا وہ اپنے امیر صاحب، کون ہے امیر صاحب آپ کے؟ ہاں، تو آپ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، مجھے بھی ایڈ کریں، اور صرف ان لوگوں کو ایڈ کریں جو یہ کورس کروائیں۔ اگر وہ نہیں کروائیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں ایڈ کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ آپ کی مسئولیت ہے کہ کسی ایسے آدمی کو ایڈ بالکل نہ کریں جو کام نہ کرتا ہو۔ کام کے آدمی 5 ہوں 50 سے بہتر ہیں۔ 50 آدمی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ 4 ڈالنا ہے 50 آدمی۔ 5 آدمی ہوں، کام کریں، اپنے اپنی جگہ پہ جا کے کام کریں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہوگا
جیسے میں نے اس کو ضمناً آپ کو یہ بات بتائی بھی، اب دوبارہ صراحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ پھر اپنے مقام پہ جا کر فزیکلی بھی کورسز کروا سکتے ہیں، اور اس آن لائن کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے لیے گراؤنڈ تیار ہوگا. آپ جس محلے میں، اس محلے میں آپ کے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے آپ سے کورس کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب سیرت کا کورس آپ اگر فزیکلی کرواتے ہیں، جا کے خود شروع کرواتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ سیرت کا کورس عوام الناس کو آپ اگر فزیکلی، ہمارے یہاں کے ایک فاضل ہیں مولانا، میں نام بھول گیا، پشاور کے فاضل، تو یہاں کے نہیں، دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، یا معاد میں سادسہ تک پڑھا ہے شاید، یا خامس تک، پھر دارالعلوم چلے گئے تھے، سبحان نام ہے یا ایسے کچھ، میں نام بھول رہا ہوں. انہوں نے ابھی رمضان سے پہلے کورس شروع کیا، تین دن کا سیرت کا کورس. 3 دن کے سیرت کے کورس میں آپ ان کو کیا سکھائیں گے؟ ایک دن آپ ان کو 1 گھنٹے میں مکی زندگی کا خلاصہ بتا دیں کہ مکی زندگی میں مثال کے طور پر 13 سال ہیں، 13 سال میں یہ مثال کے طور پر 15 واقعات ہوئے. ولادت کا واقعہ مختصراً بتا دیا، طائف کا واقعہ مختصراً. 3 دن میں ظاہر ہے آپ دروس و عبر نہیں بتا سکتے، موٹی موٹی چیزیں بتا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک جوڑ ہو جائے گا، لوگ جڑ جائیں گے کہ یار یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے. دوسرے دن ان کو مدنی زندگی بتا دیں کہ مدینہ میں 10 سال آپ رہے، اتنے غزوات ہوئے، اتنے سرایا ہوئے، یہ غزوات مکہ کے مشرکین کے خلاف ہوئے، یہ یہودیوں کے خلاف ہوئے، یہ رومیوں کے خلاف ہوئے، یہ بتا دیں کہ یہ غزوات ہوئے اور اس سے ہمیں یہ چیزیں موٹی موٹی. اور اگلے دن آپ سیرت سے حاصل ہونے والے جو اہم 8-10 اسباق ہیں وہ ان کو بتا دیں، اور سیرت کورس آپ کا مکمل ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اس ساتھی نے یہ کیا کہ پشاور میں اس نے ٹارگٹ متعین کیا تھا کہ میں پشاور میں رمضان سے پہلے 13 مساجد میں یہ کورس کرواؤں گا. تو اس نے رمضان سے پہلے 3 دن کا یہ کورس پشاور کی 13 مسجدوں میں کروایا. سمجھ آ رہی بات؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ 13 مسجدوں میں جب، اور اچھا خاصا اس میں جو ہے نا عوام ہوتی تھی اچھی خاصی، مجھے اس نے ویڈیوز بھی بھیجی، پتہ نہیں اب تو وہ نظر آئیں، لیکن بہرحال اچھی خاصی اس میں عوام ہوتی تھی کہ جو وہاں بیٹھ کے، میں بلکہ کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں تاکہ. تو ایک صورت یہ کہ آپ 3 دن کا کورس ڈیزائن کریں، اور 3 دن کے کورس میں آپ مکی زندگی، مدنی زندگی، اور ایک صورت یہ ہو سکتا ہے کہ ولادت سے پہلے کے حالات ایک دن وہ بیان کر دیں، ایک دن مکی زندگی بیان کر دیں، ایک دن مدنی زندگی. ولادت سے پہلے حالات کا مطلب کہ روم کے حالات کیا تھے، فارس کے حالات کیا تھے، مکہ کے حالات کیا تھے، کہاں کون سی تہذیبیں تھیں، کیا کیا کام کرتے تھے، یہ ان کو بتا دیں. یہ اسلام آباد کی ایک مسجد ہے، انہوں نے یہی کورس، سیم یہ کورس شروع کروایا اسلام آباد میں. تو یہ مجھے وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیم یہی پیٹرن، یہی خلاصے سامنے رکھ کے اور اس کو سن کے سارا مجھے وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں کہ ہم نے اب یہ خود کروا رہے ہیں اپنی مسجد میں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ علماء سے جوڑیں، اب یہ مسجد کے امام سے جڑ گئے. جب مسجد کے امام سے جڑ گئے تو محفوظ ہو گئے. جب تک یہ عالم سے نہیں جڑیں گے یہ محفوظ نہیں ہوں گے. یہ ساری محنت اس چیز کے لیے کہ لوگ دین سے جڑیں، اور دین سے جڑنے کا جو راستہ ہے وہ علماء سے جڑنا ہے، اور علماء سے اس وقت جڑیں گے جب علماء کام کریں گے. لیکن اگر عالم کا یہی کام ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور اپنی زندگی انجوائے کرو. مفتی صاحب کہتے تھے کہ امام نے اپنے لیے نا مسجد کے آگے ایک الگ دروازہ بنایا ہوتا ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، جیسے ہی نماز پڑھی تو پیچھے جانا نہ پڑے، اگلے دروازے سے ہی نکل جاتا ہے تاکہ عوام سے ملے ہی نہیں. جب آپ عوام سے ملیں گے نہیں تو آپ کام کیسے کریں گے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار لوگ بات نہیں سنتے، اصل بات یہ کہ ہم کام نہیں کرتے. یہ بات ہی غلط ہے، اور بار بار کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی. ہم تو عوامی کام کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. لیکن اگر آپ وہی گھسی پیٹی باتیں کریں گے، کوئی عوام کی نفسیات کا آپ کو پتہ نہیں، عوام کے مسائل کا پتہ نہیں، چیلنجز کا پتہ نہیں، جدید تقاضوں کا پتہ نہیں، آپ بیٹھ کے کوئی اور باتیں کر رہے ہیں، عوام کسی اور دنیا کی، آپ کسی اور دنیا کے ہیں، تو وہ کیوں آپ کی بات سنیں؟ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ، جو متجددین ہیں، ان کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، تو جو عام آدمی جا رہا ہوتا ہے نا، وہ گمراہ ہونے کی نیت سے نہیں جا رہا ہوتا. کیا خیال ہے؟ عام آدمی اگر کسی متجدد کی بات سنتا ہے، سو کالڈ اسلامی اسکالر کی بات سنتا ہے، تو وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں. وہ اس لیے نہیں جا رہا ہوتا، وہ اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے. تو اس کا مطلب اس میں طلب ہے نا ہدایت حاصل کرنے کی، اسی لیے تو جا رہا ہے، اگرچہ وہ غلط جگہ جا رہا ہے.
لیکن اس کی نیت تو ٹھیک ہے. تو اگر یہی چیز آپ اس کو مسجد میں پرووائڈ کر دیں, مسجد میں وہ دن میں 5 دفعہ آتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آتا ہے, 1 دفعہ تو آتا ہی ہوگا, نہیں آتا تو آپ گشت کر کے جائیں, جیسے تبلیغی حضرات گشت کرتے ہیں, آپ ان کو بلائیں مسجد میں. آپ کے پاس ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ہے, جگہ بھی موجود ہے. ان کے پاس نہ ساؤنڈ سسٹم ہے, نہ جگہ ہے, نہ مسجد ہے. کوئی شادی ہال بک کر کے لوگوں کو جمع کرے گا, کوئی کسی اور جگہ جمع کرے گا, کوئی کرائے پہ جگہ لے گا. آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, مسجد موجود ہے, کوئی خرچہ آپ کا نہیں ہے اس پہ, لیکن کام پھر بھی نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو پہلا مرحلہ یہ کہ آپ 3 دن کا کورس کروائیں. دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ 10 دن کا کورس ڈیزائن کر لیں. جو بھی آپ کورس کریں اس کی تشہیر کرنی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو پہلے بات کی اس طرح اس کی پراپر تشہیر کرنی ہے. اب 10 دن کا جو کورس ہوگا وہ تھوڑا ظاہر تفصیلی ہوگا. اس میں آپ 2 دن جو ولادت سے پہلے کی زندگی ہے اس کو دے دیں, اور باقی 4 دن آپ مکی زندگی اور مدنی زندگی پہ تقسیم کر لیں. یا آپ ایسا کریں کہ 3 دن آپ مکی زندگی کو دے دیں, 5 دن مدنی زندگی کو دے دیں. اس میں تفصیل زیادہ ہے. اس میں پھر اس چیز پر غور کریں کہ کون کون سے واقعات اہم ہیں جو زیادہ اپنے حالات کو دیکھ کے, اپنے علاقے کے ماحول کو دیکھیں کہ ہمارے علاقے کا ماحول کیا ہے, یہاں کے چیلنجز کیا ہیں, اور یہاں کی کون سی ایسی چیزیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان واقعات کا انتخاب کر کے ان کو ہائی لائٹ کر دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سیرت کے کس واقعے کو مثال کے طور پر گزارنا ہے 5 منٹ میں, اور کس واقعے کو آپ نے آدھے گھنٹے میں بیان کرنا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے کی, مثال کے طور پر علاقے میں قتل زیادہ ہو رہے ہیں, دشمنیاں زیادہ ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, تو آپ مدینہ منورہ میں جو اوس و خزرج کے تعلقات ہے, ان کی جو آپس میں دشمنی تھی, پھر مکہ میں جو لوگوں کی دشمنی تھی, اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر دیں. قرآن کریم کی جو آیات ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ہے نا, الف بین, یہ آیات اس طرح کی ہائی لائٹ کر دیں, اور سیرت سے بتا دیں کہ دیکھیں سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے, یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمنیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. سمجھ آ رہی بات؟ کہیں پہ کوئی اور مسئلہ ہے, مثال کے طور پر لوگ سود زیادہ کھاتے ہیں, سودی معاملات زیادہ کرتے ہیں, کاروبار میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے, وہاں آپ سیرت کے یعنی عنوان اس کو سیرت کا ہی دیں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کہیں سیرت کا 10 روزہ کورس, اور پہلے سے اس کے لیے دماغ میں خاکہ بنا لیں, اور اشتہار میں بھی دے دیں, اشتہار میں بھی دے دیں کہ اس کورس کے اندر ہم یہ پوائنٹ کور کریں گے. اچھا, اشتہار بنانے کے اندر ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں 10 دن کا کورس ہے. اب ظاہر ہے کہ 10 دن کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے وہ پڑھے گا. 10 دن کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم 10 گھنٹے. سمجھ آ رہی بات؟ 10 گھنٹے کا کورس ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹے کا سبق پڑھائیں گے میکسیمم اگر پڑھائیں گے, اور 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھائیں بھی نہیں. 1 گھنٹے سے زیادہ ہفتہ وار درس دینا بھی نہیں چاہیے. تو اب آپ اس میں یہ بھی لکھیں کہ 10 گھنٹوں میں سیرت النبی سیکھی ہے. جب آپ یہ لکھیں گے نا 10 گھنٹوں میں, تو لوگ ان کی دلچسپی بڑھے گی. کیا 10 گھنٹے؟ اب وہ 10 گھنٹے آپ 1 دن میں دے دیں, وہ 10 گھنٹے آپ 2 دن میں دے دیں, وہ 10 گھنٹے آپ 1 مہینے میں دیں, وہ 10 گھنٹے آپ 10 دنوں میں دیں, وہ 10 گھنٹے آپ 1 سال میں دیں. 10 گھنٹے میں ہم آپ کو یہ کورس کروا دیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس طرح آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں. آپ 3 دن سے شروع کریں, پہلے 3 دن کا کروائیں, پھر اگلے مرحلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی مزید 3 دن کے 8-10 اور کروانے چاہیے, تو 3 دن والے کو کنٹینیو رکھیں. 8, 10, 15, 20 3 دن والے کورسز کروا لیں. جب آپ 3 دن کے کورسز اپنے پورے ارد گرد کے ماحول میں کروا دیں گے, بار بار کروا لیں گے, تو پھر لوگ 10 روزہ کورس کے لیے تیار ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ پھر یہ 10 روزہ کورس آپ 10, 15, 20 جگہوں پہ کروا دیں, یا 10, 15, 20 مرتبہ کروا دیں. ایک ہی جگہ پہ کروائیں, لوگ مختلف ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ پھر جب 10 دن والے پہ آ جائیں گے تو آپ 1 مہینے والے پہ لے جائیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جب آپ 3 دن والا مثال کے طور پر 10 دفعہ کروائیں, 10 دن والا 10 دفعہ کروائیں, تو اس میں آپ کو 1.5-2 سال گزر جائیں گے نا. سمجھیں 2 سال آپ کو گزر گئے سیرت پڑھاتے ہوئے. پھر آپ نے 1 مہینے والا شروع کیا, تو سمجھیں کہ 1 سال اس میں گزر گیا. تو 3 سال کے بعد آپ کا اچھا خاصا حلقہ سیرت کے حوالے سے آپ کا تعارف عوام میں موجود ہوگا. پھر آپ یہ ڈیٹیل کورس شروع کروا دیں.
پھر آپ اپنے شاگرد تیار کرنا شروع کر دیں، اوروں کو بتائیں کہ بھائی آپ اپنی مسجدوں میں جا کے سیرت کورس کروائیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک مرحلہ بمرحلہ کام ہوگا، اور لوگ اب آپ دیکھیں یہ جو سیرت کا کورس ہے نا، یہ کورس نہیں ہے، میں اس کو ایک مشن سمجھ کے کرتا ہوں، یہ ایک مشن ہے۔ مشن کیا ہے کہ جسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نصاب قرآن، حدیث اور سیرت تھی، اور اسی سے دنیا میں انقلاب آیا تھا، صحابہ کی زندگیاں اسی سے بدلی تھی نا۔ تو میں نے آپ کو امام مالک کا قول بھی سنایا تھا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ تو یہ مشن اس لیے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ والا انقلاب لے کر آئیں۔ یہ انقلاب کی باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ جب پہلے دن سے یہ بات شروع کر دیں گے کہ میں دنیا میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، تو ویسے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ انقلاب لے کر آئیں لیکن بولیں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، دعوت دینا شروع کی، تو پہلے دن آپ نے یہ اعلان کیا تھا میں انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شراب کی حرمت کیسے تدریجاً نازل ہوئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اور اسلام میں تدریج کا کیسے حکم ہے کہ یہ کام کرو، پھر یہ کرو، پھر اپنے منصوبوں کو خفیہ رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو نعرے نہیں لگائیں، کام کریں۔ لیکن اصل مشن، ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ چیز، وہ نظام، وہ سسٹم جو اسلامائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ سسٹم ہم دوبارہ لے کر آ سکیں جو حضور کے زمانے کا سسٹم تھا، صحابہ کے دور والا سسٹم ہم دوبارہ لانے کی اپنی ایک کوشش کریں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے سننے والوں میں کوئی ہو سکتا ہے پولیس کا سپاہی ہو سکتا ہے کوئی پولیس کا افسر ہو سکتا ہے کوئی کسٹم میں کام کرتا ہو سکتا ہے کوئی کسی بینک میں کام کرتا ہو، تو ہر شعبے میں آپ کے شاگرد موجود ہوں گے، اور ہر شخص نے جو شعبہ میں موجود ہے اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہوگی، اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ حضور نے دنیا کے اندر نظام کو کیسے تبدیل کیا تھا، اور آپ نے اس کا بھی یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے بھی سیرت کے مطابق، حکمت کے ساتھ، سیرت کی روشنی میں نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ اپنے اپنے شعبے میں جا کے دین کو زندہ کرے گا، اسی سے اسلامائزیشن ہوگی۔ یعنی اسلامائزیشن کا ایک اور طریقہ ہے، جیسے یہ طریقہ ہے نا کہ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، یونیورسٹی کو مدرسے، مدرسے کو یونیورسٹی، ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایڈیشنل طریقہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئندہ آپ یہ کہہ لیں کہ 20، 30، 40، 50، اس لیے کہ اس میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں سیرت میں کہ بھئی آپ سائنس سیکھیں، ہم یہ بھی بتاتے ہیں ٹیکنالوجی سیکھیں، ہم یہ بھی بتاتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیں، یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں سیرت میں۔ تو آپ جب یہ چیزیں ان کو بتائیں گے تو لوگوں کو خود پتہ، اب ظاہر ہے جب ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر سے متعلق بات کریں گے، وہ آپ کی بات بھی سنے گا، اپنی فیلڈ میں جا کے اس کو اسلامائز بھی کرے گا۔ تو اصل میں یہ ایک مشن ہے، اور اس مشن کے تحت آہستہ آہستہ آئندہ 20، 30، 40، 50، 100 سالوں میں اس کے نتائج جب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کم از کم ہم ایک شروعات تو کریں نا۔ ہم تو اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، باقی نتیجے کے تو ہم مکلف نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کی فتح نہیں دیکھی تھی، کیا خیال ہے؟ روم کی فتح حضور نے نہیں دیکھی۔ یہ قیصر و کسریٰ کے کنگن حضور نے فرمایا تمہارے قدموں میں آئیں گے، حضور نے تو نہیں دیکھے تھے، لیکن آغاز کس نے کیا تھا؟ حضور نے کیا تھا۔ جو لوگ مکہ میں شہید ہو گئے انہوں نے غزوہ بدر کی فتح نہیں دیکھی تھی، جو لوگ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا۔ لیکن کیا ان ساری فتوحات کے اندر ان سب کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کا دور سب سے مثالی دور تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی بہت ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی شخصیت تھی، لیکن اس کے پیچھے اصل محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ گراؤنڈ کس نے بنایا تھا؟ تو حضرت عمر نے جتنی فتوحات دیکھی حضور نے نہیں دیکھی تھی وہ فتوحات۔ ایسا ہی ہے نا، حضرت عمر نے جتنی فتوحات دیکھی، اسلام جو اتنا وسیع ہو گیا، پھیل گیا، ساڑھے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام حکومت کر رہا تھا، تو حضور نے تو یہ فتوحات نہیں دیکھی تھی، لیکن محنت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو حضرت حضور کی محنت، پھر حضرت ابوبکر کی محنت، پھر حضرت عمر کی اپنی شخصیت، بہت غیر معمولی شخصیت تھی، انہوں نے کام کیا تو نکھر گیا کام۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے، کچھ اگلی نسل میں ملے، کچھ اس سے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ تیسری نسل میں جا کے ملتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کے لکھا ہے۔
کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا صحیح رزلٹ تیسری نسل میں، جیسے حضور کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں اس کا صحیح رزلٹ کھل کر ساری دنیا کے سامنے آیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اس طریقے سے مرحلہ بمرحلہ اس کو لے کے چلیں. تو پہلا مرحلہ آن لائن کا ہے، پھر آپ اس آن لائن کے بعد 3 دن والے پہ آ جائیں، پھر 10 دن والے پہ آ جائیں، پھر مہینے والے پہ آ جائیں، پھر پورے کورس پر آ جائیں. اور جب یہ کام شروع ہو جائے گا پھر آپ درس قرآن، درس حدیث، مسائل، جو چیزیں آپ شروع کرنا چاہیں، پھر آپ کوئی آن لائن شروع کریں تو آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. یہی ساری باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. مزید آپ حضرات کوئی سوال کریں تو میں اس پہ کوئی بات کروں. میں نے بتایا نا کہ آغاز جب آپ اس سے کریں گے تو آپ خود بھی سنیں گے اس کو. تو یہ جو کل میں نے بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ خود مطالعہ بھی کریں. میں نے پہلا مرحلہ یہی رکھا تھا نا کہ خود مطالعہ کریں. دوسرا مرحلہ ہم نے آج یہ کیا کہ پہلے مرحلے میں سکھانے کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ میں آن لائن یہی سکھانا شروع کر دیں. آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا کہ آپ کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جڑیں گے آپ سے. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کے مرید بنیں گے، آپ کے ہاتھ واتھ چومیں گے. جب آپ کے ہاتھ واتھ چومیں گے تو پھر آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، دین کے کام کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. تو آپ کو عبور آہستہ آہستہ حاصل ہوتا رہے گا. اس لیے میں نے مرحلہ بمرحلہ بتایا نا کہ تدریجاً کریں اس کو. مطالعے کی کوئی ترتیب بنا لیں، ایسا ہو کہ ہر آدمی بتاتا رہے نا کہ میں نے آج مطالعہ کیا ہے، اور اپنے مطالعے کی رپورٹ وہاں دیتا رہے. یعنی آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں اور اس واٹس ایپ گروپ میں ایک پول بنا لیں کہ آپ نے آج سیرت کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا. بس ہاں نہیں، تو جس نے کیا وہ ہاں پہ کلک کر دے، جس نے نہیں کیا وہ نہیں پہ کلک کر دے. تو پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں کر رہے. وہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں، گوگل پہ پی ڈی ایف میں پڑھنا چاہیں تو پی ڈی ایف میں پڑھ لیں. اصل یہ کہ خرید کے پڑھیں، اس کو خرید کے پڑھنا چاہیں تو خرید کے پڑھ لیں. کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم خرید نہیں سکتے، یا کوئی ایسی بات ہے. پی ڈی ایف میں موجود ہیں ساری کتاب. اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے سلابی والی سیرت کا، اور عربی میں بھی موجود ہے، حضرت کاندلوی والی سیرت بھی موجود ہے. سب کچھ پی ڈی ایف میں موجود ہے، اور آپ سرچ کریں گے آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. مفتی صاحب کو کوئی یہ کہتا تھا نا، مفتی صاحب میں درس قرآن دیتا ہوں، کوئی عوام نہیں بیٹھتی. مفتی صاحب کا میٹر شارٹ ہو جاتا تھا. یار تم کیسی بات کر رہے ہو، عوام نہیں بیٹھتی؟ یہ عوام پاگل ہے، شادی حالوں میں جا کے درس قرآن سننے جاتی ہے، تمہاری مسجد میں نہیں آتی درس قرآن سننے. ایک آدمی شادی حال جا رہا ہے درس قرآن سننے اور مسجد میں نہیں آ رہا، تو مسئلہ عوام میں ہے، مسئلہ آپ میں. بھائی وہ شادی حال میں جا رہا ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ تو اگر اس کو قرآن نہیں سیکھنا ہوتا تو شادی حال میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. لوگ کہتے ہیں لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام عربی کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے. اس دن ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہماری عوام کو بھی جو ہے نا عربی آتی ہے، اور میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے کہ ہماری عوام جمعے میں اس وقت آتی ہے جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ان کو عربی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس وقت آتے ہیں. اب پھڈا ہے امام کا، امام بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت تک بیان ختم نہیں کروں گا جب تک عوام آئے گی نہیں، اور عوام کہتی ہے ہم اس وقت تک مسجد میں جائیں گے نہیں جب تک امام صاحب کا بیان ختم نہیں ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یا نہیں؟ عوام کب آتی ہے جمعہ میں؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے، اور امام صاحب بیان کو اسی لیے لمبا کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو آئے گا اب تو آئے گا، وہ پھر بھی نہیں آتا. تو آپ ایسا، یہ جھگڑا ایسے ہی ختم ہوگا. کام شروع کریں. جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کے آنے سے پہلے عوام آپ کی مسجد میں بیٹھی ہوگی. ایسی مسجدیں بھی ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے مسجد بھری ہوئی ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ کام کریں، کام کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے. باقی روٹیاں تو سارے ہی توڑتے ہیں، سارے ہی کھاتے ہیں. کوئی فرق ہونا چاہیے. وہ رقم من الارقام نہیں ہونا چاہیے بندے کو نا کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. یہ تو ایک نمبر ہے بس. آپ نے کیا کیا؟ اور کوئی سوال؟ تو آپ امیر صاحب آپ بنائیں کوئی گروپ یا کچھ بھی کریں، لیکن سنجیدہ اور کام کرنے والے لوگ. ہم مفتی ابو لبابہ صاحب کے شاگرد ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ. تو جو کام کا آدمی ہے اسی کو ایڈ کریں، کام کرے، ہمیں بتائے. ابھی بھی میں نے علماء کرام کے کچھ گروپ بنائے ہوئے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ ساتھی ہوں گے بھی، لیکن ان میں سے 3-4 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، باقی سارے ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیوں میں نے گروپ بنایا، اتنے 50 100 200 لوگوں کو ایڈ کیا ہے خواہ. گروپ بنانے سے پیسے ملتے تو پھر ہم کہتے بناؤ، چلو پیسے تو مل رہے ہیں.
کیا اس کی ترتیب ہوگی؟ آپ ذرا بتائیں، کوئی یا کوئی رائے دے دیں آپ لوگ، یا آپ کچھ بتائیں اسپیکر آن کر کے تاکہ سب کو پتہ چلے. پہلے مرحلے میں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا لنک آپ بھیج دیں، سبق نمبر 1 کا لنک بھیج دیں، پھر آپ کے پاس PDF میں نوٹس ہوں گے وہ نوٹس بھیج دیں، پھر آپ کے پاس کوئز کا لنک ہوگا وہ لنک بھیج دیں. آپ کو کوئی کام خاص کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ لوگ جڑ رہے ہیں، پھر آپ اگلے مرحلے میں خود پڑھانا شروع کر دیں. یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو کہ نہیں یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے. یہ آپ میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور میرا ارادہ ہے کہ اشتہار ڈیزائن کرنے کا، ایک جرنل اشتہار، کہ اس میں ہم رابطہ نمبر اور وہ چیزیں تبدیل کر کے ہم آپ کو دے دیں. آپ وہی اشتہار چلائیں، اس میں اپنا رابطہ نمبر لکھ کر چلا دیں کہ بھائی یہ رابطہ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں، ہم واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں. وہ اشتہار ہم آپ کو دے دیں گے، آپ صرف نیچے رابطہ نمبر تبدیل کریں، اپنے سرکل میں چلائیں. آپ اپنا نمبر ڈال دیں، آپ اپنا نمبر ڈال دیں اور اس کو چلا دیں اور لوگوں کو گروپ اپنا گروپ بنا کے ایڈ کر دیں. وہ ایک جرنل اشتہار ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے انشاءاللہ. یہ خدمت بھی ہم کر دیں گے. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ امپاور ہوں، آپ لوگ علماء سے جڑیں اور جو صحیح مستند دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے جڑیں. باقی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ میری سیرت کی ویڈیو دکھائیں گے تو میرا چینل ڈی مونیٹائز ہے، مجھے اس سے پیسے نہیں ملیں گے. سمجھ آ رہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پیسے ملیں گے، ہم کیوں اس کا لنک شیئر کریں. بعض لوگوں کا دماغ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی چھوٹی سوچ والا بھی ہے تو اس کو بھی بتا رہا ہوں. اور آپ بتائیں کچھ کیا کرنا ہے؟ جو لڑکے کام شروع کرنے کے خواہش ان کو ایڈ کر دیں گے گروپ میں، اور پھر جن لڑکوں نے کام شروع کیا ان کو چھوڑ دیں گے، اور پھر انہوں نے نہیں شروع کیا یہ مطالعے والے کا کیا کریں گے؟ مطالعے کے لیے الگ گروپ بنائیں گے اور جو کام کرنے والے ان کے لیے الگ. یہ بھی ٹھیک ہے. کام کرنے والے جو کریں گے بس ان کو چھوڑ دیں گے گروپ میں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ شروع میں پوچھ لیں جو کام کرنا چاہتا ہے تو ان کو ایڈ کریں، باقی بعد میں کوئی نہیں کرے گا تو پھر نکال دینا گروپ سے. ٹائم متعین کر دینا، 1 ہفتے کا ٹائم رکھ لیں اس کے لیے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کا رکھ لیں تاکہ آپ اس کی تشہیر بھی اچھی طرح کر سکیں. اشتہار کے لیے کم از کم 1 ہفتہ چاہیے ہوتا ہے تشہیر کے لیے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان تک آپ کا پیغام پہنچ جائے. تو آپ 1 ہفتہ اشتہار کے لیے رکھ لیں، یعنی اگلا جمعرات ہے نا، اس سے اگلا جمعرات آپ ڈیڈ لائن متعین کر دیں. اگلی جمعرات کو کون سی تاریخ ہوگی دیکھیں ذرا. آئندہ جمعرات نہیں، اس سے اگلا جمعرات. 22 تاریخ، 22 مئی آپ متعین کر دیں کہ 22 مئی تک. اور جو اشتہارات ہوں گے نا اس میں آپ اپنے حساب سے تاریخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ہم 16 مئی سے شروع کر رہے ہیں، آپ لکھ دیں ہم 22 مئی سے شروع کر رہے ہیں، ہم 25 مئی سے شروع کر رہے ہیں. وہ بھی ویریبل ہوگا، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جو اشتہار ہم آپ کو بنا کے دیں گے تو اس میں آپ اپنا نمبر بھی ڈال دیں، تاریخ بھی ڈال دیں کہ آغاز فلاں تاریخ سے، اس کو چلا دیں اور اپنا واٹس ایپ کا لنک دے دیں کہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے واٹس ایپ پہ آ جائیں گے. یہ کلپ ہے نا، یہ کلپ جو سنوایا یہ یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل پر بھی ہے، میرے چینل پر بھی ہے. میں کوشش کروں گا یہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دوں ڈاؤن لوڈ کر کے. تو آپ یہ سنوا دیں یا ویسے ہی بتا دیں کہ یہ 4-5 خصوصیات ہیں اس کی، ویسے ہی بتا دیں. ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ عام لوگوں نے اس کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، یعنی عام جو پڑھنے والے ہیں نا انہوں نے گروپ بنائے ہوئے. ظاہر ہے اس میں عام آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ بھائی گروپ بنایا اور یہ لنک بھیج کے ان کو سنوانا شروع کر دیا. پچھلے دنوں مجھے IBA سے کسی نے بتایا کہ ہم نے IBA کے کچھ لڑکوں نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہفتے میں 1 دن بیٹھ کے مل کے سیرت کا سبق سنیں گے. تو
تو وہ باقاعدہ اس کو سنتے ہیں, مجھے اس کی ویڈیوز اور تصویریں وہ کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں کہ میں نے اس دن فیس بک پیج پہ کچھ تصویریں ڈالی تھیں, آپ نے دیکھی ہوں گی, دیکھی ہیں, جو یہ کورس جو لوگ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اور کس کس طریقے سے کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ پوسٹ ابھی کہاں ہوگی. وہ پوسٹ کیسے آئے گی, تو بہت نیچے ہوگی یار پوسٹ. یہ ڈالنے کا مقصد بھی یہ بھی, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تشہیر کریں, تو تشہیر بھی ایک طریقہ ہے کام کرنے کا. یہ دیکھیں جو سبق ہوتا ہے اس کا ہم یہاں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی سیرت 9 بجے اس کی کلاس ہوتی ہے نا ابھی, نہیں یار یہ تو کوئی اور پیج ہے, بس وہ ایک لمبا وہ ہوگا, پتہ نہیں اب ملے گا نہیں ملے گا. اور کوئی بات؟ ہاں ہاں انہیں سے کر دیں جو آپ کو مناسب لگے, انہیں کو کہیں بھائی آپ ہم یہ کام ایکٹیویٹی کریں. اس میں نہ آپ کو کہیں جمع کرنا ہے, نہ آپ کو کوئی بجلی کا بل, کچھ نہیں ہے نا, بس آن لائن ساری چیزیں. اور بھی کوئی کچھ بولنے تاکہ پتہ چلے کہ کیا. بھئی میں نے 2-3 دفعہ ڈاؤن لوڈ کی, اب یہاں پر بھی آواز نہیں آ رہی. میں کوشش کرتا ہوں میں ساتھیوں سے منگوا لیتا ہوں جو اپنی ٹیم کے ساتھی ہیں. بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ڈیٹا کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا گاؤں دیہات میں, تو اگر یہ ویڈیو تو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بھیج دیں, ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیں, ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو جب آپ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو اس کی کوالٹی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے, یعنی پکسل اس کے پھٹتے ہیں. اب جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ پتہ مجھے نہیں پتا وہ نظر آتا ہے نہیں آتا, جو سہولت ہو, مقصد سنوانا ہے. آپ آڈیو بنا کے بھیجتے ہیں, کچھ لوگوں نے اس کی آڈیوز بنائی ہوئی ہیں. ایک چینل ہے یوٹیوب پر, انہوں نے اس ساری سیرت کورس کو آڈیو میں کنورٹ کر کے ڈالا ہوا ہے. کوئی ویڈیو نہیں سننا چاہتا, آپ وہ والا آڈیو والا بھیج دیں, ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیں, ویڈیو بھیجیں, آڈیو بھیجیں, لنک بھیجیں, کچھ کریں بس. اور جی نہیں ہے, آپ بنا لو معاویہ, اس کے مسئول آپ بن جائیں. یہ تو ہمارے ساتھ ویسے بھی شامل ہیں اس کام میں, تو معاویہ بنا لیں گے. معاویہ بھی ہماری ریسرچ ٹیم کا حصہ ہے. اچھا, کوئی ایسی لڑکی سے شادی کریں جو موبائل اس میں دے دے جہیز میں, یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. بس فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, آپ کا اسٹیٹس ہے, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, پرسنل لوگوں سے گشت کر کے ملاقات کرنا ہے, یہ سارے فری ہیں. فون کر کے لوگوں سے رابطہ کر کے بتانا ہے بھائی ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں, آپ اس کو جوائن کریں. یہ سارے طریقے ہیں فری. ہم نے اپنی, میرا جو سوشل میڈیا پہ کام ہے, کبھی بھی ان 11-12 سالوں میں کبھی زندگی میں کوئی پوسٹ ہم نے اسپانسر نہیں کی, کبھی بھی. سمجھ آ رہی بات؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہے, اسپانسر کہاں سے کریں گے بھائی. ہم کام کر رہے ہیں, جس نے سننا ہے, نہیں سنتا جائے بھائی. ہم مفتی صاحب کہتے تھے میں اپنی کتاب کسی کو ہدیے میں نہیں دیتا. مفتی ابوالبابا صاحب کا نا یہ معمول تھا, کہا مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لو, میری کتاب میں آپ کو ہدیے میں نہیں دوں. بولا وجہ اس کی ہے کہ میں اتنی محنت سے کتاب لکھتا ہوں,
بھوکا رہ کے پیاسا رہ کے، کھانا میں 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، پانی پی پی کے کتاب لکھ رہا ہوتا ہوں، پھر قرضہ لے کے اس کو چھاپتا ہوں. اب جب چھاپ لوں پھر آپ کو میں ہدیہ دوں، حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ، میں پاگل ہوں آپ کو اپنی کتاب ہدیہ میں دوں اور پھر آپ وہ کتاب جا کے سائڈ پہ رکھ دیں کہ یار ہدیہ میں ملی. اس لیے کہتے تھے میں کتاب ہدیہ میں نہیں دیتا. تو ہم بھائی کورس کروا رہے ہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، تو اب ٹھیک ہے پیسے ہوں گے تو وہ بھی لگائیں گے، لیکن جب ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، 4 مہینے میں تنخواہ نہیں مل رہی، تو ہم اس کو اسپانسر کہاں سے کریں گے کہ بھئی یہ اسپانسر کر کے ہم لوگوں کو سننا ہے؟ ہمیں کیا اسپانسر کرنا ہے؟ جس نے سننا ہے صد بسم اللہ، نہیں سننا ہے این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ، جو جہاں جاتا ہے.